عقیدہ توحید اور رسالت یہ بیس ہے دین اسلام کی۔ اللہ کو ایک ماننا، ذات اور صفات کسی قسم کی شریک نہیں بنانا۔ اللہ فرمایا کہ میں سارے گناہ چاہوں معاف کر دوں، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے ساتھ کسی طرح کی بھی شراکت داری، اللہ ایک ہے، بے مثل بے عیب ہے، ہر خوبی کا جامع ہے، کسی طرح سے بھی اس کا کوئی شریک نہ اس کے برابر کا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ باقی جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں، اور ان ساری چیزوں کی ابتدا بھی ہے کہ وہ کب بنی ہیں، اور ان ساری چیزوں کی انتہا بھی ہے کہ وہ کب فنش ہوں گی۔ تو ہر چیز تخلیق ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تخلیق نہیں ہوا، اللہ خود سے ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اللہ کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ تو باقی جو مخلوق ہیں، جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ان سب چیزوں کا مینوفیکچرنگ ڈیٹ بھی اور ایکسپائری ڈیٹ بھی متعین کی ہے، یہ ایمان پکا رکھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ بیٹا کوئی اولاد نہیں، ہماری طرح اللہ کا معاملہ نہیں۔ اللہ ہر طرح کی کمی کوتاہی سے پاک ہے، اللہ کو اونگ نیند نہیں آتی، اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ کی کوئی ریسٹ نہیں، ہر وقت ہر جگہ وہ واچ کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ جتنا مرضی چھپ لیں، ہزاروں لاکھوں پردوں میں چلے جائیں، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہمیں واچ کر رہا ہے، ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ہماری سوچ بھی، جو ہمارے دل میں دماغ میں جو سوچ اٹھتی ہے، وہ بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ باقی کیمرے سے ہماری سوچیں چھپ جائیں گی، ہمارے خیالات سامنے بیٹھے لوگوں کو پتہ نہیں اندر ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہماری کیا نظریہ ہے، لیکن اللہ سے یہ بات نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے کیڑے کو، اللہ تعالیٰ سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق جو اس نے بنائی ہے ساری، اس پہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ درگزر والا معاملہ فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دعا عبادت سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، ہم کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، صرف اللہ سے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا، خود ہی ہمیں بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ تیری مدد مانگتے ہیں۔ تو ہر دعا، ہر سجدہ، ہر عبادت اور ہر طرح کا وہ جو مشکل کشا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انسانوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں، لیکن حقیقی مالک خالق اللہ ہے جس کے پاس اختیار ہے، موت کے، حیات کے، رزق کے، روزی کے۔ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تخلیق بھی اللہ نے کی، آگے بڑھتا ہے، جوان بوڑھا، قبر میں، یہ سارا معاملہ اللہ دیکھتا ہے۔ کس طرح وہ اپنے ایک عورت کے پیٹ میں بچی بنا دیتا ہے، عورت کس طرح بچہ، پھر تیسری مخلوق بھی جنم دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو ہدایت ملی وہ بڑا لکی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ہیں، آپ دین میں ہیں، بڑے لکی ہیں، ویری لکی پرسن۔ اللہ نے آپ کو ہدایت کی توفیق دی ہے، شکر کریں، اللہ کو زیادہ یاد کریں، اللہ کو زیادہ فالو کریں، اللہ کے حکم پر زیادہ چلیں۔ اور کفر میں مبتلا بھی، جب آپ سر سے اونچا چلے جائیں گے، حد سے چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا کہ تمہیں جہنم کی طرف چلا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، اللہ کے کاموں میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ نے غریب رکھا ہے تو خوش رہو، اسی پہ وہ، اللہ امیر کرتا ہے تو بانٹو، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تقسیم کرو، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ شکر کرو، اور اس نعمت کا اقرار کرو، اس کو صحیح استعمال کرو۔ صحت دی ہے آپ کو، جوانی دی ہے، عزت دی ہے، یہ بہت بڑی، یہ بھی ایمان میں شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دوزخ بنا رکھی ہے، برے لوگوں کو دوزخ میں ڈالے گا، اچھے لوگوں کو جنت عطا کرے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یہ بھی عقیدہ ہے توحید میں آپ ضرور ذہن میں رکھیں
جسم سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کو کسی جسم کی تشبیہ نہیں دی جاتی کہ اللہ اس طرح کا ہوگا۔ ہمارے ذہنوں میں اللہ کے بارے میں جو خاکہ سمجھ آتا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی سکیچ یا کوئی تصویر ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اس طرح کا اللہ ہے۔ اللہ بے مثل، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کا وحدت الوجود ہے، اللہ وحدت الوجود ہے، یہ پکا ایمان ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ وحدت الوجود ہے اس طرح کا کہ بے مثل، اس کی باڈی کو، اس کی وجود کو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ وہ نور جیسا ہوگا، وہ چاند جیسا ہوگا، فلاں جیسا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک پاور ہے، وہ واقعی وجود رکھتا ہے لیکن بے مثل وجود ہے، اس کی کوئی تمثیل، اس کا کوئی خاکہ ہم نہیں بنا سکتے۔ اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، وہ سمیع بصیر ہے، ہر وقت ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اس کی جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرتا ہے۔ یہ جیسے ہمارا حلول و تناسل سلسلے اولاد کے آگے پیچھے خاندانوں کے، اللہ ان چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ حوادث چیزوں کا اختتام جو ہے، ٹوٹ پھوٹ جو ہے، کمزوری ہے، یہ حصہ ہے ہماری تخلیق کا، ہماری کائنات کا، لیکن اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹ پھوٹ سے، کمزوری سے، کسی لاغری سے اللہ پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو اس طرح نہیں مانا جائے گا کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہے۔ اللہ کی طرح صفت نہیں مانی جائے گی، اللہ کی طرح سمیع بصیر کوئی نہیں ہے، ہمیشہ والی کوئی چیز نہیں ہے، یہ چیز یکتا اللہ ہے۔ اللہ کسی کائنات کی ہر چیز کا اگر خالق اللہ ہے، تخلیق کرتا ہے، تو اسی طرح ہمارے اعمال اور افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ جو ہمارے عمل ہے نا، عمل اور ہمارے جو کام ہے، اس کا بھی خالق کون ہے؟ آپ سوچ لیں کہ صرف باڈی کا اللہ ہے، ہمارے اعمال جو ہیں اچھے برے، ہمارے افعال جو ہیں، اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ اللہ غنی، اللہ تعالیٰ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو جب بنائی نہیں تھی تب سے اس کے ذہن میں، اس کے علم میں تھا کہ ایسے میں بناؤں۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم پلان کرتے ہیں کہ ایسے چیز بنائیں گے یہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پلانوں سے بھی پاک ہے، اور اس کو کوئی مٹیریل بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ بس کون کہتا ہے، چیز بنانی ہے نا، کون بن گئی، آسمان بنایا کون بن گیا، زمین کہا کون بن گیا، اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی دسترس سے، اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ کرے، جیسے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نماز پڑھنی، وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اس کا احسان ہے کہ ہماری نگرانی اور ہمیں پرورش اور ہماری ضروریات پوری کرے۔ اللہ پر ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے، ضروری تب ہوتا ہے جب اس کی کوئی پنش پکڑو اس کا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے، اللہ تعالیٰ استغنا ہے ہر چیز سے۔ آپ ساری دنیا بھی اللہ کے خلاف ہو جاؤ، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر ساری دنیا بھی اللہ کو مانو تو اللہ کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ بے مثل بے مثال ہے، اللہ کی صفات بھی بے مثل بے مثال ہیں، لامحدود ہے۔ اللہ کی مرضی اس نے یہ کائنات بنائی، ہم کون ہوتے ہیں اس میں رکھنے ڈالنے والے؟ ہمیں جس ماحول میں جو چیز جس طرح کا اللہ نے عطا فرمایا ہمیں اسی پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ تقدیر کے بارے میں بھی آپ اکثر سنتے ہیں کہ تقدیر وہی ہے جو ہم نے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہم نے کرنا تھا نا لائف میں، اچھے برے کام، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا۔ عالم الغیب جو ہے نا، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ کرنا ہے، اس نے لکھ دیا۔ ہم اس کو تقدیر کہہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے کاموں سے پہلے سے آگاہ ہو گیا جب ہمیں بنایا ہی نہیں تھا، اور پہلے سے ہم نے جو کرنا تھا اس کے علم میں آ گیا، اس نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اس حال کو بدل سکتے ہیں، کوشش کریں۔ صرف چند چیزیں جس کو نہیں بدل سکتے، موت متعین ہے، اس کو نہیں بدل سکتے۔ ہاں جی، یہ کچھ چیزیں ہیں زندگی میں جس میں اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے، نہیں بدل۔ لیکن اوورآل تقدیر، اچھی بری، اچھے برے کام، معاملات، روزی رزق، گھاٹا، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ جو ہمارے لکھا ہوا ہے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو اپنی نوشتہ تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ کہ حق تعالیٰ نے تیری خامہ جبی رکھی ہے خالی، کہ تو اپنی تقدیر، اپنا مقدر آپ بنا،
اٹھ ہمت کر، اللہ نے ابھی تجھے کوڑا رکھا ہوا ہے، جو کرے گا سو بھرے گا، جو کرے گا وہ ہو جائے گا، ہمت کر، ہمت مرداں مدد خدا۔ کسی برے کام کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ ہم کہہ دیں گے یہ اللہ نو منظور سی میں کافر رہنا، اللہ نو منظور سی میرا ایکسیڈنٹ ہونا، اللہ نو منظور سی میں ان پڑھ رہ جائیں، یہ بری بات ہے۔ اللہ کے نسبت اللہ کی طرف کسی کمی کو نہیں کر سکتے۔ ہماری کمی تھی کہ ہم نے یہ ایکسیڈنٹ کر لیا ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم راہ راست پہ نہیں ہیں، ہماری کمی ہے کہ ہم کوشش نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں کمی نہیں چھوڑتا۔ انشاءاللہ رسول کے بارے میں